24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, honorable teacher. I welcome you on behalf of the SNOWMAN Publishers. This tutorial session is on Unit 8 of English Grade 2. The unit title is The Cunning Bats. Let's have a look at the students' learning outcomes. After completing this unit, students will be able to differentiate between words ending with S, Z, and IZ. Recognize sounds in the plural form of words. Demonstrate common conventions and dynamics of oral interactions and group to describe things and objects in surroundings. Respond to the text post-reading to express likes or dislikes, express understanding of story through pantomime and simple role play. Honorable teacher, I'm sure you know the meanings of pantomime, जिसमें actions बच्चे करके दिखाते हैं पढ़ते हुए किसी rhyme को, किसी poem को. Read aloud the same story or fairy tale themselves. Identify names and characters. Respond orally and in writing their likes and dislikes about the story or character. Identify and change the number of simple naming words by adding an S or ES. Recognize and apply capitalization to the initial letter of the first word of a sentence and to the initial letter of the names of people, pets, and places. Demonstrate common conventions and dynamics of oral interactions in group and take turns. Write a few sentences to describe a picture or a series of pictures. Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the text. Whereas you should always keep trying to create and construct your own, the following introduction is suggested. Ask the children what a forest is. Cunning bats तक ऑनरेबल टीचर आपने बात लानी है और जंगल से शुरू करनी है. वो फॉरेस्ट बच्चे समझते तो हैं, उनको पता है फॉरेस्ट कैसा होता है, लेकिन when it comes to defining what a forest is, then you may find them struggling. And that is the time when you yourself will have to be telling the children what a forest is. इसीलिए फिर मैं इस किस्म के अल्फाज तमहीद में जहाँ आते हैं, मैं उनके मानी बिल्कुल ऑथेंटिक जो मैं डिक्शनरी से लेता हूँ वो मैं लिख देता हूँ, ताकि आप करेक्ट वर्ड्स में ऑथेंटिक डेफिनेशंस या मीनिंग्स दे सके बच्चों को. सो अ फॉरेस्ट इज a large area of land that is thickly covered with trees. और मैंने आपसे पहले भी एक से ज़्यादा मरतबा रिक्वेस्ट की है कि ये चूँकि क्लास 2 के बच्चे हैं, आप जब इंट्रोडक्शन स्टेज पे कोई उनसे सवाल पूछते हैं तो सवाल भी आप अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों में वो बता दें और जवाब भी आप अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों में बता दें ताकि वो आसानी से समझ जाएं. सो फॉरेस्ट की डेफिनेशन इंग्लिश में आप बता देंगे तो साथ उर्दू में बता देंगे कि वो इलाका जहाँ दरख्त घने और बहुत ज़्यादा, शायद आपको लफ्ज़ घने का मतलब भी बताना पड़ेगा, करीब करीब, बिल्कुल मतलब जो फासले पर ना दरख्त हों, करीब करीब हों तो उनको हम घने कहते हैं. Ask the children if any of them have seen a forest or jungle. If so, ask them to talk about it. अगर किसी ने जंगल देखा हो, फॉरेस्ट देखा हो, तो बताएं वो कैसा हो सकता है किसी ने देखा हो. Ask the children what they understand by king of the jungle. ये तो बच्चे चूँकि जब वो छोटे थे तो कहानियाँ सुना करते थे, तो उसमें फिर जिक्र तो आता है कि जंगल का बादशाह, वो बता सकेंगे आई एम श्योर अबाउट द एनिमल हु इज नोन एज किंग ऑफ द जंगल.
Tell the children that they are going to read a story in which members of a forest choose the king. अब देखिए ना, इस पे कोई झगड़ा भी हो सकता है जानवरों में कि हमारा बादशाह कौन होगा. ये स्टोरी में आप ऑब्वियसली इंटरेस्ट पैदा करेंगे. Read the text aloud to the children while they listen and read it silently along with you. I'm going to read it out for you. The cunning bats. Many years ago, the members of the forest did not have any king. The animals said, "The lion must be the king of this jungle," while the birds said, "The hawk must be the king." There were many discussions and debates, but no final decision could be taken. The bats were cunning. They approached the animals and said, "Since we too are animals, we would like our dear lion to be the king." The bats then went to the birds. "Since we are birds, our dear hawk must be made the king of this forest. He is so royal and dignified," they said. One day, the birds came to know that the bats were not honest. So, the birds and the animals made peace with each other. The lion was chosen as the king. The king addressed the bats. "You must choose the group to which you belong." The bats felt helpless. They just stood there, not knowing what to do. Since then, the cunning bats have been hiding during the daytime in deserted places. They come out for food only at night when others are asleep. Ask the children to take turns reading sections of the text, correct their pronunciations at appropriate timings, and drill them in pronouncing the words correctly. The following words would require special attention in terms of articulation. Lion. Honorable teacher, ये प्लीज आई एम श्योर आपको मालूम होगा, लेकिन आप बच्चों को जरूर बताइएगा कि इसको अक्सर औकात लॉयन पढ़ देते हैं लोग. लॉयन असल में एक और लफ्ज है, LOIN, जिसके मानी कमर है. Our back. This word is pronounced as lion. While. अब इसमें दो बातें हैं. एक तो जो शुरू की आवाज है वो थोड़ा सा हैवी है, वह, और दूसरा इसको while नहीं कहना, while. Went. I'm sure you remember, honorable teacher, what I said to you in some earlier tutorial कि W और V को कैसे बोलना है. अब यहां मैं आपको बड़ी दिलचस्प मिसाल देता हूं. वेंट है ये, W को हमने एक अलग तरीके से बोला, लेकिन अगर हम W को गलत तरीके से बोलेंगे, यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम अपने दांतों को नीचे वाले होंठों पर रख के ये जो शुरू की बिगिनिंग साउंड है वो पैदा करेंगे तो वो V की साउंड निकलेगी. और इसका मतलब है हम एक और लफ्ज बोल रहे हैं जो है VENT, वेंट. ये जो लफ्ज है WENT, इसको हमने बोलना है वेंट. डिग्निफाइड, एक तो डी पर स्ट्रेस है, दूसरा फाइड कहना है, फाइड नहीं कहना. ऑनेस्ट, H साइलेंट है. इसीलिए मैं यहाँ तज़किरा कर दूं, आप चूंकि आपने आर्टिकल्स भी पढ़ाने हैं या पढ़ा चुके हैं, व्हाटएवर,
تو آنےسٹ سے پہلے ہم این لگاتے ہیں, این آنےسٹ پرسن, اس لیے کہ ایچ اگرچہ کانسوننٹ ہے مگر سائلنٹ ہے, اس لیے جو بگننگ ساؤنڈ ہے اس ورڈ کی وہ وال ساؤنڈ ہے. گروپ, گروپ نہیں پڑھنا بچوں کو آپ نے بتانا ہے. اسلیپ ساؤنڈ سے شروع ہونے والا لفظ ہے اسلیپ, لیکن اس پہ آپ ذرا گیس کریں کہ لفظ اسلیپ میں اسٹریس کس لیٹر پر آئے گا, تو یہ ایل پر آئے گا, اسلیپ. لیٹس کم ٹو اورل کمیونیکیشن ناؤ. یوز آف از ساؤنڈ یعنی آئی زیڈ ساؤنڈ in plural form of verbs. This is page 82. SLO is number 1. یہ اکثر ورڈ جو آئی ایس ای پہ بھی ختم ہوتے ہیں وہ آئیز کی ساؤنڈ دیتے ہیں. یہ آپ تفصیلات تو اس کی پڑھ لیں گے, بہت آسان ہے لرننگ دا ساؤنڈز کے تحت پیج 82 پر. لیکن مائی سجیشن ٹو یو از دیٹ گائیڈ دا اسٹوڈنٹس تھرو ڈکشنری. ایک تو پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے تو خیر یقیناً اپنی ڈکشنری اپنے پاس رکھی ہوگی, ایک اچھی ڈکشنری, اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں اکثر 2 ڈکشنریز, یا تو آپ آکسفورڈ کی ایڈوانسڈ لرنرز ڈکشنری رکھیں یا کوئی اور لانگ مین کی میں دوسری کرتا ہوں, لانگ مین ڈکشنری آف کنٹمپرری انگلش. دونوں ڈکشنریز بہت اچھی ہیں. ڈکشنری کی مدد سے آپ کسی ورڈ کا جو پروننسیشن ہے, یعنی ایس ساؤنڈ کہاں آئے گی, زیڈ ساؤنڈ کہاں آئے گی, اور آئی زیڈ ساؤنڈ کہاں آئے گی, یہ آپ بچوں کو ضرور گائیڈ کیجیے گا. آسک the students to role play the dialogue. It's page 83 and SLO is number 9. Fahad, hello, did you write your findings about bats? Ahmed, yes, I searched a lot about them. Fahad, so tell me, why do bats hunt at night? Ahmed, at night they feel themselves safe. Fahad, but how can they see their prey? Ahmed, they use their hearing power to reach their prey. Fahad, that's very informative. Thank you. Ahmed, you're welcome. It's vocabulary building now. Explain the meanings of words that you think may be difficult for the children. Some words and their meanings are being given here. Ago, pehle. Before بھی پہلے کی سینس میں استعمال ہوتا ہے, لیکن ago عام طور پر سٹوریز میں ہم پڑھتے ہیں a few years ago, lion, ببر شیر. اچھا, یہ بڑا ایک دلچسپ سوال ہے کہ لائن اور ٹائیگر میں کیا فرق ہے؟ دونوں شیر ہیں. تو عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ لائن اردو میں ببر شیر ہوتا ہے, وائل جبکہ, یعنی اس دوران جب ہم ذکر کرنا چاہیں, وائل اور جبکہ بھی. ہاک, یہ اس کے معنی آنریبل ٹیچر لکھے تو 3 الفاظ ہیں, لیکن باز, شکرا, شاہین, عقاب, یہ شکرا اور باز الگ ہے. ہاک عام طور پر شکرا سمجھا جاتا ہے. ڈسکشن, بات چیت, ڈبیٹ, بحث. یہ بڑا اچھا موقع ہے آنریبل ٹیچر کہ آپ بچوں کو ڈسکشن اور ڈبیٹ میں فرق بتا سکیں. اب ان کو آپ بتائیں گے کہ بات چیت کیا ہوتی ہے اور بحث کیا ہوتی ہے. بحث میں عام طور پر ہم
ایک دوسرے کے خلاف بھی آرگیومنٹ دیتے ہیں. بات چیت میں یہ کم ہوتا ہے. بیٹ، اردو میں اس کو چمگادڑ کہتے ہیں، چوہے کی شکل کا جانور جس کے پر ہوتے ہیں اور وہ رات کو اڑتا اور کھاتا ہے. کننگ، چالاک اور مکار. لیکن آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ چالاک تو کلیور کے معنی بھی ہے، شارپ کے معنی بھی ہے، تیز، چالاک. لیکن کننگ جو ہے اس میں زیادہ سینس ہے مکار ہونے کی. رائل، بادشاہوں کے مرتبے والا. ڈگنیفائڈ، پروکار. میڈ پیس، صلح کر لی، دوستی کر لی. ٹو میک پیس ود، یہ آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ استعمال اس طرح بھی ہوتا ہے. لیکن اگر پاسٹ کی بات ہے، چونکہ یہ سٹوری تھی تو سٹوری پاسٹ میں ہی ہوتی ہے، تو میک کی دوسری فارم ہے، پاسٹ فارم ہے میڈ. بلونگ، تعلق ہونا. ڈیزرٹڈ، ایڈجیکٹو ہے یہ، ود نو پیپل ان اٹ. ایران، بیابان. اسلیپ، سوئے ہوئے. لیٹس کم ٹو گرامر ناؤ اینڈ اٹس singular and plural nouns. It's page 88 and SLO is number 2. Define singular and plural. پہلے تو آپ ظاہر ہے بتائیں گے بچوں کو کہ سنگولر کس کو کہتے ہیں اور پلورل کس کو کہتے ہیں. اور کوئی حرج نہیں ہے کہ چونکہ بچوں نے اس کے ساتھ ساتھ انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو بھی پڑھ رہے ہیں اور اردو میں بھی گرامر ہے، لہٰذا آپ واحد اور جمع کے الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور اس میں سنگولر اور پلورل میں ڈیفائن کر دیں کہ ایک ہے تو سنگولر ہے، ایک سے زیادہ ہے تو پلورل. بٹ مور امپورٹنٹ ان دس ریگارڈ از what is coming next. Explain what regular and irregular nouns mean. جیسے verbs میں بھی ریگولر اور irregular verbs ہوتے ہیں، اور تمام اچھی ڈکشنریز میں آنریبل ٹیچر آپ ذرا خود بھی دیکھیے گا کہ ڈکشنری کے اینڈ میں جو اپینڈکس لگے ہوتے ہیں ان میں irregular verbs کی الگ سے ایک لسٹ موجود ہوتی ہے. یہ کوئی ٹائم آئے گا تو آپ کو irregular verbs کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن ریگولر اور irregular nouns آپ نے بتانے ہیں بچوں کو. بے شک آپ ایک دفعہ ہی ذکر کریں، بعد میں نہ آپ بار بار یہ جو ٹرمز ہیں ریگولر اور irregular nouns کی استعمال کریں. But explain a few rules such as add s at the end of most nouns to make them plural. For nouns ending in s, x, z, ch, sh, or add es at the end. اس کی اب ایگزامپل بھی دیتے جائیں ساتھ ساتھ. If the singular noun ends in y, drop the y and add ies. If the singular noun ends in f or fe, drop the f or fe and add ves. جیسے half ہے half کا اگر آپ نے پلورل بنانا ہے تو پھر آپ ایف کو ختم کریں گے اور اس کی جگہ جیسے لکھا ہے ویس ایڈ کریں گے تو یہ بن جائے گا ہافز. تو یہ رولز آپ کی بک میں دیے گئے ہیں، آپ ان کے مطابق بچوں کو گائیڈ کریں. بٹ اٹس مور امپورٹنٹ کہ جو بھی آپ رول بتائیں ان تینوں میں سے اسی ایگزامپلز ضرور آپ دیتے جائیں، بک میں موجود ہیں. لیٹس کم ٹو رائٹنگ ناؤ. Writing sentences on the picture. Page 89 and SLO is number 10. پہلے تو آپ obviously بچوں سے بات کریں گے about the picture، اور ٹاسک چونکہ یہ ہے کہ they have to write a sentence for each picture، اور tell the students to write simple and short sentences using the word bank. یہ اصل میں I'm sorry, I got confused. یہ پیج 90 آپ کے پاس بک ہے، آپ کھول لیں تو اس پہ ورڈ بینک دیا ہوا ہے with the words monkey, cage, laughed, swinging and eating. So you will be talking to the children first about the picture and you can make it quite interesting.
Then you will ask the children to write sentences using the word bank. اور اس میں I would advise honorable teacher کہ کچھ ورڈز ہو سکتے ہیں ورڈ بینک میں جن کے معنی بتانا پڑے. فار ایگزامپل سوئنگنگ ہے, کیج ہے, بیکاز ویسے پنجرے کا تو پتہ ہے بچوں کو, مگر کیج میں بھی a new word for them. And then make your own sentences too and write the same on the board. بچے جب اپنے سینٹنس لکھ لیں تو پھر دیٹ از دا اسٹیج جب آپ اپنے جو آپ پہلے سے تیار کر کے سینٹنس لائے ہوئے ہیں وہ آپ بورڈ پہ ضرور لکھیے گا, اس لیے کہ بچے کمپیئر کر سکیں کہ ان کے سینٹنسز کیسے تھے اور ٹیچر کے سینٹنسز کیسے ہیں. اور آبویسلی اس سے پھر ان کو ایک انکریجمنٹ ملتی ہے, وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی بہتر ہونا ہے انگریزی میں اور ہم بھی اس طرح کے سینٹنس لکھ سکیں. Well, that is all for this tutorial, honorable teacher. Thank you and Allah Hafiz.